الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ ترمذی کتاب العلم میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں کر کے تیرے دل میں کسی اور کا کینہ نہ ہو۔ پھر مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں میں آپ کی توجہ حدیث مبارکہ کے اس جملے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب سنت کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فیض القدیر میں علامہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جملے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد سنت کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اس کو پھیلانا ہے۔ گویا کہ یہ جو ریفارمیشن کا کام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو جو عام کرنے کا کام ہے، یہ جو سنت کی تبلیغ اور سنت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا عمل ہے، یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سنت کے پیغام کو عام کرنے والے مصلح کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اب ہم نے بہت سے دین کی خدمت کرنے والے دیکھے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور اس امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیکی کی دعوت کو دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا لازم فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں مصلحین کے حوالے سے، نیکی کی دعوت دینے والے ان نیک لوگوں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بعض اوقات کسی مصلح کی کوئی غلطی سامنے آتی ہے یا اس کے کردار میں کوئی جھول نظر آتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں اگر یہ جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی، آپ ان کے قول کو لیں، ان کے عمل کو نظر انداز کر دیں، تو اس پر پھر ایک اور طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا مصعب، اب یہ جو سچویشن ہے کہ جس میں کسی مصلح کی غلطی پکڑی گئی، جب اس غلطی پہ انگلی اٹھائی گئی تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کے قول کو لیجئے، ان کے عمل کو چھوڑ دیجئے، تو اس سچویشن میں یہ جواب دینا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، تو غلطی جو ہے وہ تو غیر انبیاء سے ہو ہی سکتی ہے، اس لیے اگر ایک آدمی کا کردار مجموعی طور پہ بہت اچھا ہے، اب اگر اس سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو بہرحال اس کی اصلاح کی جائے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کلام نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ایک ہماری بڑی بنیادی سی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ کردار ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا دعوے دار ہے، وہ قوم کے اندر کوئی بھلے کا کام کرنا چاہتا ہے اور ان کی اصلاح کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھاتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ لوگ نظر کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک کریکٹر لیس آدمی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ بذات خود ہی اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اخلاقیات کے حوالے سے بہت برے ہیں، مالی معاملات اس کے بہت خراب ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر کہا جائے
کہ بھائی جو مصلح ہے اور جو قوم کا لیڈر بننے جا رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے، تو اس پر اس کے ماننے والے یہ بولیں کہ جناب آپ کسی کے قول کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ذاتی عمل کیا ہے یہ نہ دیکھیں، وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے اسے دیکھیں، جو وہ بات سمجھا رہا ہے اسے دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ لوگ کیوں کہتے ہیں، اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، اس کے لیولز مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک تو عوامی سا لیول ہو سکتا ہے، گلی محلے کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے، ایک اسے بڑے لیول پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور ہے، ایک ملکی سطح پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور ہو جاتی ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو پوری دنیا کا مصلح سمجھتا ہے یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کہنے والے کی بات صرف سنو، اس کے عمل کو نہ دیکھو، ٹھیک، اس کی بات سنو اس کے عمل کو نہ دیکھو، اس میں یا تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب اگر کردار کی بات کریں گے تو خود پکڑے جائیں گے، ٹھیک، لہٰذا وہ بنیاد ہی لوگوں کے دل و دماغ سے ڈھانا چاہتے ہیں کہ بھائی کردار نہیں دیکھو کسی کا، اس کی باتیں دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے۔ جی بہت گہری بات۔ یہ اگر لوگ اس کو مان لیں گے اس بات کو کہ بھئی کردار نہیں کسی کا دیکھنا، اس کی باتیں ہی دیکھنی ہیں، تو پھر تو لوگ اس کو لیڈر مان لیں گے۔ لیکن اگر بے کردار آدمی کے کردار کو دیکھا جائے گا تو پھر اس کو لیڈر کوئی نہیں مانے گا، تو لہذا وہ پہلے سے بنیاد منہدم کرنا چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مصلحین میں اور اپنے پیشواؤں کے اندر شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، ٹھیک، کہ کائنات میں جو سب سے بہترین مصلحین آئے، جو سب سے بہترین رہبر آئے، رہنما آئے، لیڈر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اب کسی بھی شخص کا اگر کوئی قول، کسی کا کوئی اندیا، کسی کا کوئی نظریہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف ہوگا تو وہ نظریہ مردود ہو جائے گا۔ ٹھیک، نبیوں کے مقابلے میں جو نظریہ پیش کیا جائے گا وہ مردود ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ساری دنیا میں سارے لوگ تو نبیوں کو نہیں مانتے، ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مثال کے طور پہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتی، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد کچھ وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، لیکن وہ لوگ کہ جو نبیوں سے بالکل دور ہیں، بڑے بڑے فلسفیوں کو ماننے والے، بڑے بڑے دانشوروں کو ماننے والے، بڑے بڑے سائنسدانوں کو ماننے والے اور ان کے نظریہ حیات پر چلنے والے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے دین سے دور ہیں، آسمانی مذاہب سے دور ہیں یا آسمانی مذاہب کے منکر ہیں، انہوں نے منوانا ہے اپنے فلسفی لیڈروں کو، اور فلسفی لیڈروں کی اکثریت بے کردار، بد کردار اور بد عمل تھی۔ جی ایسے آپ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے فلسفیوں کے نام ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذاتی کردار بہرحال بہتر تھا، لیکن عمل کی حد تک، ایمان کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا، عمل کے اعتبار سے کہ وہ بددیانت نہیں تھے، بد کردار نہیں تھے، بد اخلاق نہیں تھے، عورتوں کے معاملات میں ان کی ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں، ٹھیک۔ لیکن ابھی جو پچھلی 3-4 صدیاں گزری ہیں، ان صدیوں میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں ان کی اکثریت انتہائی بد کردار، زندگی ان کی غلاظت کے اندر گزری ہوئی، عورتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے، کتنے گھروں کو انہوں نے برباد کیا۔ ان کی آدمی ان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کو تو اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے یہ، لیکن خود ان کا ذاتی کردار اتنا گندا، اتنا گھناؤنا اور اتنا غلیظ تھا۔ تو اب اگر وہ کردار سامنے آئے لوگوں کے تو ان فلسفیوں کو لیڈر کون مانے؟ ایسے ہی بہت خوب بات۔ فلاں کا فلسفہ بڑا شاندار ہے جی، یہ 15ویں صدی کا فلاں فلسفی، یہ روس کا فلاں فلسفی، یہ جی فرانس کا فلاں مشہور دانشور، یہ جی یورپ کا فلاں مشہور دانشور۔ ان مشہور دانشوروں کی ذرا زندگی پڑھ کے دیکھیں، ان کا کردار پڑھیں، اس میں جو گندگی نظر آئے گی وہ ہمارے ہاں کے کسی گھٹیا محلے میں رہنے والے لوگوں کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ اب اگر اس کردار کے ساتھ ان کا نظریہ پیش کریں کہ جس موصوف کا اس وقت نظریہ حیات یورپ یا یہ ممالک یا
یہ جتنے منکرین اسلام ہے یہ پیش کرتے ہیں کہ زندگی چلانی ہے، عمل کرنی ہے نا، تو اس طرح زندگی اگر صحیح طریقے سے گزارنی ہے، آزادی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ گزارنی ہے نا، تو یہ فلاں فلسفی کا جو نقطہ نظر ہے اور نظریہ حیات ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ تو ہماری عرض یہ ہوتی ہے کہ ذرا ان کا کردار بھی پیش کر دیں کہ جو دوسروں کو اتنے اچھے سے لیکچر دے رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا تھا۔ اس کے کردار کو اولاً بیان نہیں کریں گے، خاص طور پہ جو ہمارے دیسی لبرل ادھر پاکستان کے ہوتے ہیں نا، یہ تو بالکل بیان نہیں کرتے۔ مغرب والوں کی نظر میں تو چونکہ وہ کردار ایسا وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو لہذا وہ تو کھل کے بیان بھی کر دیتے، لیکن ہمارے والے کبھی نہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں فطری طور پہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی جو بندہ بے کردار ہے نا اس کی بات پہ چلنا ہی نہیں ہم نے۔ تو اب انہوں نے چونکہ ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے، لبرلز نے ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلی بات جو رکاوٹ بنے گی ان کے نظریہ حیات کو نافذ کرنے میں وہ ان کا کردار بنے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یار کردار کو کیوں دیکھتے ہو کسی کے، آپ کسی کے عمل کو کیوں دیکھتے ہو، بہت گہری اس کی بات دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کی باتیں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب اس کے وہ جو زندگی ہے اس پہ پردہ ڈال دیں گے اور اس کے نظریات کو بڑا چڑھا کے بیان کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کا کردار گھٹیا ہوگا نا اس کی سوچ کبھی بڑھیا نہیں ہو سکتی، بہت خوب، جس کا کردار گھٹیا ہے اس کے نظریات بہت اعلیٰ نہیں ہو سکتے، بے شک، اس کے نظریات کے پیچھے وہ ظلمت اور وہ تاریکی موجود ہی ہوگی جو دن رات اس کے دل و دماغ میں گھسی ہوئی تھی، جو اس کو کردار کے اندر گھسی ہوئی تھی، جو اس کی خلوت و جلوت کے اندر نظر آتی تھی، اس کے نظریات میں بھی آئے گی۔ اس کے نظریات کی بنیاد انہی چیزوں پر ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لیڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ان کے کردار کی بات نہیں کرو، صرف ان کی باتیں دیکھو، باتیں دیکھو، عمل نہ دیکھو۔ ہمارا جو اسلامی نقطہ نظر ہے، جو مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے اور جو حقیقت میں انسانی فطرت کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جس کو لیڈر ماننا ہے، جس کو قائد ماننا ہے، جس کے نظریہ حیات کو حقیقی نظام زندگی سمجھ کر چلنا ہے، اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں نا تو اس کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں، اللہ اللہ، بے شک ایسے ہی، اس کی صرف باتوں کو نہیں لیتے ہیں، اس کے کاموں کو بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے جسے دنیا میں ہیرو ورشپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو اس کی باتیں جو مرضی ہوں اس کے عمل کے پیچھے اپنے عمل کو جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کچھ عرصہ پہلے، ہمارے پاکستان میں ایک گروہ گزرا ہے جو حدیث کا منکر تھا، حدیث کا منکر تھا، اور قرآن پاک کے اوپر بڑا وہ کلام کرتا تھا، قرآن خدا کا کلام، قرآن خدا کی شان، قرآن کی عظمت یہ ہے یہ اس طرح ہوتا رہا۔ تو کسی بندے کو پکڑ دکڑ کے وہ لے گئے کہ چلو یار تم بھی ہمارے ہاں نا، ہم اسلام کی آفاقیت اور اس کے اوپر باتیں کریں گے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ چلا گیا کہ بھائی اسلام کی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ ظہر میں گیا، ظہر کی وقت گزرا، عصر کا گزرا، مغرب کا گزرا، اسلام کی آفاقیت ہی چلی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہی نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ، وہ بندہ پریشان کہ یار یہ کون سی اسلام کی آفاقیت اور اسلام کے جناب تنتنے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بلند و بالا باتیں ہو رہی ہیں، یہ خدا کا فرد نماز جو ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہو رہا۔ اب جب مغرب بھی گزر گئی تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائیو میری عرض یہ ہے، وہ جس اسلام کی اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، وہ جو اس کا ایک فرد نماز ہے وہ کب ادا کرنی ہم نے؟ تو اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے فلاسفرز تو سوری سمجھ یاد ہی نہیں رہا ہمیں، اسلام کی اونچی اونچی باتیں کرتے ہوئے میں نماز یاد ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا بھائی اگر تمہاری ایسی اسلام کی اونچی اونچی باتیں کرنی نا تو میں میں نہیں اس کے اندر شرکت کر سکتا۔ وہ نکل آیا اور یہ واقعہ اس نے اخبار میں لکھا، یہ پاکستان کے اخبار میں چھپا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کردار ایسا ہوگا نا تو چونکہ یہ جو منکرین حدیث تھے ان کا جو بڑا تھا اس کا کردار اس طرح کا تھا، تو پیچھے والے جو بڑے بڑے فلاسفر تھے نا سب کا کردار ایسا ہی تھا۔ تو چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ لوگ اپنے مقتدا کے پیچھے چلتے ہیں، جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا عمل کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بھائی جو دوسروں کا لیڈر اور پیشوا بننے والا ہے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت تنبیہ فرمائی۔ ایک جگہ پر اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو،
فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. فرمایا کیا تم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا، بھلائی کا کہتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں؟ تو دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، تو یہ والا جو طرز عمل ہے قرآن پاک اس کا رد کرتا ہے، دین اسلام اس کا رد کرتا ہے. اسی لیے دین اسلام اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے ایسے کھول کر بیان کرتا ہے کہ بھائی زندگی کے کسی پہلو کے اندر بھی اگر تم نے کائنات کا بہترین کردار دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ لو. اس لیے میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین رول ماڈل موجود ہے، آئیڈیل موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتیوں نے اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے، انہوں نے نبی کی باتیں بھی لینی ہیں، نبی کے اعمال بھی لینے، نبی کے قول کے بھی پیچھے چلنا ہے، ان کے عمل کے بھی پیچھے چلنا ہے. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور آئیڈیل کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے اقوال اور ان کے اعمال دونوں ہمارے لیے رہنمائی ہیں. تو اب قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے پہلے، فرمایا وہ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ دوسرے بعد والے جنہوں نے اچھے کاموں میں پہلوں کی پیروی کی. سبحان اللہ. تو بعد والوں نے اتباع کی، پیروی کی احسان کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر. پہلوں کا کردار نیک ہوگا تو اس کے اندر پیروی کریں گے نا. بعد والوں کو اتباع کا فرمایا کہ یہ پہلوں کی اتباع کریں، سابقین اولین مہاجرین انصار کی اتباع کریں. کیوں اتباع کریں؟ اس لیے کہ ان کا کردار وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ کیا ہیں؟ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں. تو ان کو دیکھے گا حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. ان کی پیشانیوں کے اندر جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہیں، جو سجدوں کی نورانیت پیدا ہوتی ہے ان کی پیشانیوں کے اندر نظر آتی ہے. اس لیے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، کہ اچھائی کے اندر، بھلائی کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے. تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کا پیشوا بنے اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. ذاتی کردار اچھا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کا پیشوا بننے کا اہل نہیں ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کا کلمہ کلمہ نور ہے اور اس سے ہدایت ملتی ہے، اور جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے والے اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں تو وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اور مفتی صاحب نے اسی طریقے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں اپنے بزرگان دین، صالحین، ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے. مصلحین کے حوالے سے اگر گفتگو ہوگی تو میرا خیال ہے موجودہ صدی میں امیر اہل سنت کے تذکرے کے بغیر اصلاح کی بات نامکمل ہوگی. الحمدللہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کراچی سے چلتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ 1 سے 2 اور 2 سے 2000 اور 2000 سے 2 لاکھ اور اب تو نہ جانے بات کہاں جا پہنچی ہے. اور یہ سب ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے. اور یقیناً دعوت اسلامی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. اللہ کریم ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور جیسے ہم اس دنیا میں ان کے دامن سے وابستہ ہیں، قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے دامن کے سائے میں اٹھائے. میں آپ تمام ناظرین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور پھر اس پر امیر اہل سنت کا جو انداز گفتگو ہے یا انداز اصلاح ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی دیکھیں. اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ امیر اہل سنت کے ہر عمل کو انشاءاللہ ان کی
زندگی کے ہر پہلو کو میرے حسن زن کے مطابق آپ سنت کے مطابق پائیں گے۔ اللہ اکبر، اس دور میں ان جیسی شخصیت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا مصعب، ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے مصلحین کے کردار پہ جب گفتگو ہوتی ہے، مختلف الفاظ کا سہارا لے کے بات کی جاتی ہے، مصلحین کے خلاف، دیندار طبقوں کے خلاف۔ اچھا، اس میں کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں، پہلے میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جیسے فکر و نظر میں اعتدال کا ہونا، جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ٹو بی ماڈریٹ ہونا، یہ کہا جاتا ہے۔ روشن خیالی کا لفظ ہے، انلائٹنمنٹ کا لفظ ہے، تو براڈ مائنڈڈنس، تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کیا چیز ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جو ہے نا وہ چیز کے اوپر غلط لیبل چشمہ کر دیا گیا ہے۔ الفاظ کا کھیل ہے کشادہ ذہنی، معتدل نظر و فکر اور روشن خیالی۔ ٹھیک، یہ تقریباً 3 ہیں، اس سے ملتے جلتے پھر اور الفاظ آ جاتے ہیں نا، جیسے آزادی کا لفظ آ جاتا ہے، آزادی اظہار رائے کا لفظ آ جاتا ہے، آزادی نسواں کا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق نسواں کا لفظ آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الفاظ استعمال کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جن الفاظ کا سب سے بدتر استعمال ہے وہ یہی والے الفاظ ہیں۔ اللہ، روشن خیالی، معتدل نظر و فکر اور کشادہ ذہنی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا کثرت سے غلط استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، اچھے الفاظ کو غلط مقاصد میں استعمال کرنا یہ آج سے نہیں، بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ اگر صرف ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی اگر لوگوں کے جملے لیں گے نا تو وہ بھی اسی طرح کے جملے چلتے آئیں گے، لیکن اگر صرف تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے شواہد اور بہت سارے دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ جملہ اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی روشنی میں ان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اللہ اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کلمہ سچا ہے، مراد باطل ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بات کے الفاظ بہت اچھے ہیں لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہے وہ بہت غلط ہے۔ اللہ اللہ، یہ چیز ہمیشہ سے چلتی آئی۔ مثال لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ فرمایا، یہ کس موقع پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خارجی فرقہ۔ خارجی فرقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جنگ کے میدان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، اور صلح کے لیے آپ نے اپنی طرف سے ایک بندہ مقرر کیا۔ تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ان کے لیے لفظ استعمال ہوا حکم، کہ یہ دونوں افراد حکم ہیں، فیصلہ کرنے والے، حکم فیصلہ کرنے والے، جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہ مانا جائے گا۔ ٹھیک، اب فیصلہ کرنے والے یہ 2 بندے مقرر کر دیے۔ خارجیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم فیصل تو صرف اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی نے ایک بندے کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو انہوں نے خدا کا شریک بنا دیا، اس بندے کو خدا کا شریک بنا دیا، اور شرک کفر ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دار اسلام سے نکل گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا نا کہ یہ آیت ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو اختیار ہے فیصلے کا، تو فرمایا کلمۃ حق، کلمہ سچا ہے، کلمہ سچا ہے، ارید بہ الباطل، لیکن جو انہوں نے مراد لی ہے وہ باطل ہے، انہوں نے مراد لی وہ باطل ہے۔ تو دیکھیں قرآن کی آیت کو استعمال کر کے انہوں نے غلط معنی لے لیا۔ تو اگر یہ روشن خیالی وغیرہ کے الفاظ بول کر غلط معنی لے لیا جائے تو اس سے کون سا پہاڑ ٹوٹے گا؟ مراد یہ کہ قرآن کی آیت جب نہیں چھوڑا گیا تو ان کا کیا بنے گا، یہ استعمال کر لے تو اتنا بڑا کیا ڈیفرنس آ جاتا۔ اچھا، اسی طرح پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا، معتزلہ۔
معتزلہ نے اپنا نام رکھا اہل عدل و توحید. اللہ، ٹھیک ہے. اہل عدل و توحید یہ اللہ کو عادل مانتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کو ایک ماننے والے یہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ہم حقیقت اللہ کو عادل ماننے والے تو ہم ہیں اصل میں. اللہ، یہ جو اہل سنت مانتے ہیں یہ خدا کو عادل نہیں مانتے. اچھا، اور خدا کو حقیقت میں ایک واحد ہم مانتے ہیں. یہ جو اہل سنت خدا کو واحد مانتے ہیں یہ نہیں صحیح مانتے، وہ خدا کے صفات کا انکار کرتے تھے. اہل عدل کہہ کے وہ فضل والی صورتوں کو خارج کر دیتے تھے. اہل توحید خود کو کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے کہ ذات ہی ذات صفات کوئی چیز نہیں. اب دیکھیں ٹائٹل کیا استعمال کیا. معتزلہ کہتے کہ ہم اہل عدل و توحید ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا، وہ فرقہ تھا ظاہری فرقہ. ابھی بھی چلتے ہیں. وہ ظاہری کیا تھے؟ بھئی قرآن حدیث کے جو ظاہر الفاظ ہیں نا بس ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ان کی حکمت، ان کے باطن اور اس طرف اصلاً دیکھنا ہی نہیں، بھلے عقل کے سری خلاف ہو وہ چیز، لیکن ہم نے بس ظاہر الفاظ کو لینا ہے اور ہم نے کسی چیز کی طرف غور نہیں کرنا. یہ ایک نیا فرقہ تھا. یہ صحابہ کے بھی طرز عمل کے خلاف، یہ مجتہدین کے بھی طرز عمل کے خلاف تھا. اچھا، پھر ایک فرقہ تھا باطنی. باطنی فرقہ کیا کرتا تھا؟ وہ بھی قرآن ہی کو استعمال کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ کے ظاہری معنی ہے نا یہ نہیں مراد، اصل میں اندر کی بات اور ہے. ان کا یہ ہوتا تھا نا، اندر کی بات سیکرٹ اور کوئی ہے، سیکرٹ کچھ اور، تو اندر کی بات کچھ اور ہے. ان کا یہ جملہ تھا. اچھا، اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا مطلب کچھ اور کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا معنی کچھ اور کر دیا، فرعون کا معنی کچھ اور کر دیا، نمرود کسی اور کو بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام سے مراد کچھ اور کر لیا، جنت کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم لے لیا، جہنم کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم لے لیا، صفات باری تعالیٰ کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم، سارے کا سارا دین بدل دیا کہ نہیں اندر کی بات یہ ہے. یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب 5 نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، روزے فرض ہے رمضان کے پورے کے، یہ سب ظاہر کی باتیں ہیں. اندر کی بات ہم بتاتے ہیں. تو یہ تھا باطنی فرقہ. اور انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، بڑے بڑے اسلامی بادشاہوں کو انہوں نے شہید کیا. تو یہ اسلام دشمنوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ استعمال کرنے والے قرآن کو، اور ظاہری اعتبار سے کیا جی، قرآن کے الفاظ کی جو روح ہے، جو حقیقت ہے، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو گہری باتیں ہیں، جو باطن ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں. یہ جو روح اسلام کا لفظ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں لیکن استعمال کہاں پر جا کے کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح مجسمہ فرقہ گزرا. مجسمہ فرقہ کیا کہتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ مانتے تھے جیسے معاذ اللہ انسان کا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے تھے قرآن کے اندر ہی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو جب قرآن کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں مذکور ہیں تو لہذا ہمارے جیسی، جیسے ہمارے ہاتھ ہے چہرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ید اللہ قرآن میں ہے، وجہ اللہ قرآن میں ہے، لیکن ان کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یا ان کا تعبیلی معنی علماء نے کیا، شاعرہ نے کیا ہے. تو وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، وجہ اللہ سے مراد ہے کہ رحمت الہی اس طرف متوجہ ہے. یوں تعبیلیں بھی ہیں اس کی. لیکن یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شروع اسلام کی تاریخ سے آج تک یہ چیز چلتی آئی کہ الفاظ تو اچھے لے لیے لیکن ان کے معنی غلط لے لیے. اب وہ والی چیز تو کم ہوتی گئی، اگرچہ ان میں سے چیزیں وہ بھی موجود ہیں، ابھی پہلے والی چیزیں بھی آج بھی آپ کو باطن کے نام پہ کفریات مل جائیں گے، آج بھی آپ کو توحید کے نام پہ الٹی سیدھی چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے، آج بھی آپ کو اس طرح کی اچھی چیزوں کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے. لیکن اب چونکہ زمانہ آزادی، آزاد خیالی اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کا، شرم و حیا کو بائے بائے کہنے کا ہے، تو اب
اس کے اندر کیا ہے کہ اب اچھے اچھے الفاظ چنے. ان اچھے اچھے الفاظوں کے اندر آ گیا کشادہ خیالی, کشادہ ذہنی, کشادہ ذہنی نا, روشن خیالی, کشادہ ذہنی, آزادی اور معتدل نظر و فکر. ٹھیک ہے نا. اب بندہ کہتا ہے نا یہ معتدل نظر و فکر, مراد یہ کہ بڑا ماڈریٹ ہے, بڑا درمیانہ راہ چلنے والا ہے, اور روشن خیال ہے, اس کے خیالات میں تاریکی نہیں ہے, لائٹ ہے, فل آف لائٹ ہے یہ. اچھا یہ بڑا جو ہے نا وہ اس کا ذہن بڑا کشادہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا, کشادہ ذہن آدمی ہے. یہ الفاظ استعمال کر کے ان کے معنی غلط لے لیے اور وہی قوم کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا دیے, اور اب اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے لگے. اب یہ واضح ہوا کہ ان الفاظ کے غلط معنی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو غلط معنی لے لیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کے صحیح اور درست معنی کیا ہیں, اور ان کا جو صحیح استعمال ہے ان کو کس جگہ پہ, کس محل میں, مطلب پراپر کانٹیکسٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی ہے. آپ نے اپنی سنتیں اور اپنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہمارے لیے حرف آخر قرآن و حدیث ہے. سبحان اللہ, بے شک. آگے قرآن و حدیث سے مجتہدین نے سمجھا, پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا, وہ ان مجتہدین کا ہمارے اوپر احسان ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہے. لہذا قرآن و حدیث کی باتوں کے اوپر تو ہم جناب اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں, بے شک. اور اس کی ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا وہ ہم شر و بست سے کلام بھی کریں گے. اس کے ایک ایک لفظ کے لیے ہمیں بھلے 30 جلدوں والی لغت کو دیکھنا پڑے, ہمیں پورا جو ہے وہ زمانہ عرب تلاش کرنا پڑے, ہمیں بھلے اس زمانے کی جملہ لغات کو اپنے سامنے رکھنا پڑے, تلاش کرنا پڑے, ہم سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان الفاظ کی کیا اوقات ہے کہ ان کے اوپر ہم جو ہے وہ کلام کریں کہ جناب کشادہ خیالی آپ کے منہ سے نکل گیا, اب ہم اس کے اشارے بن کے بیٹھے ہوئے اس کو بیان کرنے لگے. ٹھیک, یہ تو ہے حقیقت ان الفاظ کے اعتبار سے. لیکن چلیں یہ استعمال کرتے ہی ہیں, تو چونکہ اردو میں بولتے تو ہماری اردو زبان کے لفظ ہیں, انگلش میں بولتے ہیں تو چلے جی ہمارے بہت سارے لوگوں کے سابق آقاؤں کی زبان ہے تو اس کے اعتبار سے لے لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کس معنی میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں, کشادہ ذہنی, روشن خیالی, معتدل نظر و فکر, کس معنی میں بولا جاتا ہے. ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے. تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے. وہ کیا, وہ یہ ہے جو چیز اسلام نہیں ہے وہ یہ ہے, اللہ اللہ اللہ, اتنی, اور جو اسلام میں ہے وہ اس کے خلاف ہے. اگر ایک آدمی اسلام کی ساری تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے تو پھر وہ روشن خیال نہیں ہے, پھر وہ معتدل نظر و فکر نہیں رکھتا, یہ مراد ہے, پھر وہ کشادہ ذہن نہیں ہے. ایک آدمی صبح ہو یا شام دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, وہ سر پہ امامہ آج کے دور میں پہن کے گھوم رہا ہے, وہ جناب آج بھی سنتیں ساری ادا کرتا ہے, وہ آج بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو کے اندر السلام علیکم بات بات پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے. تو یہ روشن خیالی کے خلاف ہے, یہ معتدل نظر و فکر کے خلاف ہے, یہ کشادہ ذہنی کے خلاف ہے. تو معنی تو ان الفاظ کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز, پردہ اسلام میں ہے لہذا یہ روشن خیالی کے خلاف, بے پردگی چونکہ اسلام کے برخلاف ہے لہذا وہ روشن خیالی میں ہے. سود حرام ہے تو اب اگر یہ بات کہی نا تو یہ معتدل نظر و فکر نہیں ہے. سود حلال ہے, یہ معتدل نظر و فکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موسیقی اور لڑکے لڑکیوں کا شہوانی انداز میں اکٹھے ہونا اور سب الٹی سیدھی حرکتوں کی بنیادیں رکھنا, ویلنٹائن ڈے منانا, یہ سب چیزیں یہ کرنا یہ روشن خیالی ہے, اور اس کے خلاف ہونا یہ تنگ نظری ہے, یہ تنگ نظری ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کے استعمالات, ان الفاظ کے استعمالات دیکھیں تو خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ جو چیز اسلام کی تعلیمات میں ہے وہ روشن خیالی کے خلاف ہے, وہ معتدل نظر و فکر کے خلاف ہے, وہ کشادہ ذہنی کے خلاف, اور جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے وہ ان میں داخل ہے. استعمال تو یہ ہے. اب آ جائیں کہ اس کا حقیقی معنی بننا کیا چاہیے اور یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہونے چاہیے, وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلا لفظ لے لے روشن خیالی. ٹھیک, روشن خیالی کا لفظ روشن لائٹ کو بولتے ہیں, روشن خیالی لائٹ ہے, خیالات کے اندر روشنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار روشنی وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روشنی ہے. سبحان اللہ, بے شک. ٹھیک ہے, روشنی وہ نہیں ہے جو لبرلز کہیں, روشنی وہ نہیں ہے جو دیسی لبرلز کہیں, روشنی وہ نہیں ہے جو انگریز کہیں,
روشنی وہ نہیں ہے جو مغرب کہے، روشنی وہ نہیں ہے جو غیر مسلم کہیں، روشنی وہ ہے جسے خدا روشنی کہے۔ اللہ بے شک، خدا کسے روشنی کہتا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، سبحان تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور نور سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ سبحان اللہ، لہٰذا جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس آتا ہے وہ نور ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ نور ہیں، اور جو ان تعلیمات کے برخلاف ہے تو نور کے مقابلے میں تاریکی ہے، لہذا جو سرکار کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ تاریکی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے نور کی طرف۔ سبحان اللہ، بے شک، تاریکیاں کیا تھیں؟ کفر، جہالت، گمراہی، جاہلیت کی کرتوتیں، جاہلیت کے کام، بے پردگی، سود، موسیقی، بے حیائی، اور آپس کے اندر جو انہوں نے جو بدکاریوں کے اڈے بنائے ہوئے تھے، جو غریبوں پہ ظلم و ستم کے طریقے اپنائے ہوئے تھے، یہ سارے طریقے ظلمات ہیں، یہ تاریکیاں۔ اسی طرح بت پرستی، یہ سب تاریکیاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں نور کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، وہ اسلام تھا، وہ دین حق تھا، وہ خدا کا پیغام تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اب جو اس روشنی میں ہے جسے خدا روشنی فرماتا ہے، جسے خدا نور کہتا ہے، جسے خدا لائٹ کہہ رہا ہے، جس کے پاس یہ لائٹ ہے، نور ہے، روشنی ہے، وہ روشن خیال ہے۔ سبحان اللہ، جس کے پاس یہ لائٹ نور ہے وہ روشن خیال۔ بے شک۔ اب اس کی میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو جیسے سابقہ جاہلیت کی بے پردگی ہوتی تھی۔ جاہلیت میں بے پردگی تھی۔ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے لباس وہ ایسے پہنتے تھے کہ لباس پہن کے بھی اندر کا نظر آئے، معاذ اللہ، بدن کے اعضاء کا کچھ حصہ نظر آئے، دوسروں کو غلط ترغیب دینے کا سبب بنے۔ اس طرح کا زیور پہنتے تھے کہ جن کے بجنے کی آواز دوسروں تک جائے اور وہ مائل ہوں۔ یہ تھی وہ ساری تاریکیاں جن سے اللہ تعالیٰ نے نکالتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری تاریکیاں چھوڑ دو، یہ بے پردگی چھوڑ دو۔ تو قرآن کی جو روشن خیالی ہے اس نے بے پردگی کو تاریکی قرار دیا اور پردے کو اس کے مقابلے میں نور اور روشنی قرار دیا۔ سبحان اللہ، بے پردگی کے معاشرے اور ماحول کو تاریکی قرار دیا، ظلمات قرار دیا، اور پردے اور حیا کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی قرار دیا۔ لہذا روشن خیال وہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا دیا ہوا نور ہے، روشنی۔ جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہے وہ روشن خیال نہیں، وہ تاریک خیال ہے، وہ تاریک خیال ہے۔ اچھا اب آ جائے دوسری بات کی طرف، معتدل نظر و فکر۔ معتدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ، اعتدال یعنی ادھر سے ادھر کے درمیان، افراط و تفریط کے درمیان، بہت حد سے بڑھ جانا ادھر کو یا ادھر کو، اس کے درمیان والی چیز کو اعتدال کہتے ہیں۔ معتدل درمیان والا جو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اسے معتدل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ معتدل ہے کیا، فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معتدل راستہ دکھائے۔ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معتدل راستہ دکھائے، مستقیم راستہ دکھائے۔ مستقیم اور معتدل ایک ہی چیز ہے، مستقیم بھی سیدھا اور معتدل بھی سیدھا۔ جو ٹیڑھا نہیں ہے وہ معتدل ہے، جو ٹیڑھا نہیں ہے وہ معتدل ہے، جو ٹیڑھا نہیں ہے وہ سیدھا ہے۔ تو صراط مستقیم جو دین اسلام ہے یہ ہے اعتدال، اور جس کے پاس یہ والا یہ اصلاح حقیقی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہے معتدل نظر و فکر والا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ،
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور راستوں پہ نہ چلو ورنہ خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہے۔ کہ شرح کے اندر مفسرین نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر اس طرح ایک سیدھی لکیر لگائی، اور پھر اس سے ادھر 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 اس طرح کافی ساری لکیریں لگائیں، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اسلام کا ہے اور یہ سارے راستے گمراہی کے ہیں، جو اس راستے سے دائیں بائیں ہو رہا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو جو سیدھا راستہ ہے، جو معتدل راستہ ہے، وہ ایک ہے، اور وہ اسلام ہے، وہ اسلام کی سچی تعلیمات ہیں، وہ ہے جو قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا وہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھے پن کا راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے۔ اب ذرا اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ، اور جن پر آج کے لوگ معتدل نظر و فکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تو کوئی آدمی سود کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار معتدل نظر و فکر نہیں ہے اس کی، جبکہ قرآن کی روح سے یہی معتدل ہے، جو سود کو حرام کہہ رہا ہے یہی معتدل ہے۔ جو بے حیائی کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار معتدل نظر و فکر والا نہیں ہے، نیرو مائنڈڈ ہے، اس کا ذہن کشادہ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کی نظر میں پردہ ہی اعتدال والا راستہ ہے، اسلام کی نظر میں سود کی حرمت ہی اعتدال والا راستہ ہے، اسلام کی نظر میں گانے باجوں کی حرمت ہی اعتدال والا راستہ ہے، ان سے بچنا ہی اعتدال والا راستہ ہے۔ تو جو اسلام کی روح سے معتدل راستہ ہے وہ یہ ہے۔ تو جو حقیقی معنی ان الفاظ کے اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو وہ یہی بنتے ہیں کہ نور، روشنی اور لائٹ یہ اسلام ہے، اعتدال اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ جو اس سے ہٹنے والا ہے وہ اعتدال سے بھی ہٹنے والا ہے، وہ روشنی سے بھی ہٹنے والا ہے۔ اعتدال سے ہٹا تو ٹیڑھے پن میں گیا، اور روشنی سے ہٹا تو تاریکی کے اندر گیا۔ سبحان اللہ۔ ان الفاظ کا جو صحیح مفہوم ہے، جو ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اس ضمن میں قرآن کی مختلف آیات کی بھی تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ اور تشریح۔ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کا منبع ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھا ایسے لوگوں سے جائے یا ایسی کتب سے جائے کہ جو صحیح اور مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس دور میں قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آپ اگر سیدھے رستے پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ اگر صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں، تو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی جو مستند تفاسیر ہیں ان کے مطالعے کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس موجودہ دور میں جو سب سے آسان میری دانست میں ہے وہ صراط الجنان ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے، اور بغیر کسی قیمت کے آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم خود حاصل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتے تو کم از کم خود تو قرآن کی تعلیم حاصل کر لیجئے۔ اور اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا کہ جس نے ہر آدمی کے لیے قرآن کا سیکھنا اور اس کا درست طریقے سے تلاوت کرنا اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا ہے۔ اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہے۔ آپ دنیا کے ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی قاری صاحب نہیں ملتے تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم پہ بہت کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو دعوت اسلامی کے ساتھ تا دم آخر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ایک سوال اور بھی بنتا ہے اور وہ باقی ہے۔
ٹھیک ہے، مطلب آپ نے مفہوم واضح فرما دیا کہ کیا ہونا چاہیے ان الفاظ کا، کشادہ ذہنی ہے، براڈ مائنڈڈنس ہے، انلائٹنمنٹ ہے، یا پھر اسی طریقے سے ماڈریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے وہ بڑے بامروت، بڑے پولائٹ، بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دینی طبقے ہیں، جو دینی طبقے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے بھی خالی ہوتے ہیں اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی افواہوں میں سے ہے اچھا، کہ یہ جو روشن خیال ہیں، کشادہ ذہن ہے، معتدل فکر و نظر والے ہیں، بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، سیویلائزڈ ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ عرض یہ ہے، میں چند ایک الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار، بدماش اور خائن، کرپٹ، یہ سارے کے سارے الفاظ، میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ کسی کے منہ سے نکلتے ہیں تو روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کو پولائٹنس کہتے ہیں، اسے نرمی کہتے ہیں، اسے تہذیب کہتے ہیں، اسے شائستگی کہتے ہیں، تو پھر تو واقعی یہی شائستہ ہیں اور ہم غیر شائستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرے الفاظ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قبائلی، بنیاد پرست، کٹ ملا، اندھے، جاہل، زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا، جو ہے وہ زمانہ قبائلی زمانوں میں رہنے والے، 1400 سال پرانے جو ہے نا زندگی گزارنے والے، دقیانوسی، صحراؤں کے باسی، یہ الفاظ بھی روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں، دینداروں کے بارے میں روشن خیالوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ بڑے سیویلائزڈ ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پولائٹ ہوتے ہوں گے، تو ورنہ جو ہے یہ الفاظ تو بڑے کامن ہیں ان لوگوں کی زبان پہ۔ آپ جو ہے ذرا میڈیا کو دیکھیں، آپ جو ہے ذرا سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ ذرا ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں، آپ ذرا ان لوگوں کی جہاں پر ٹی شاپ اور کافی شاپ وغیرہ کے اوپر جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہاں ذرا دیکھیں، تو یہ ساری تہذیب شائستگی جو ہے نا وہ سب پتہ چل جائے گا کہ تہذیب و شائستگی کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا ابھی تک کا جو ہمارا مشاہدہ ہے اور جو دنیا بھر کا مشاہدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ سخت سے سخت لفظ اور گھٹیا سے گھٹیا گالی سب ان کے منہ سے برآمد ہوتی ہے۔ لہذا تہذیب، شائستگی، پولائٹنس جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، بااخلاق ہوں، ان کے ساتھ اچھا طریقے سے چلتے ہوں، تو وہ تو الحمدللہ دیندار بھی ہوتے ہیں، اس میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تاثر جو بن گیا کہ بھی تاثر تو ہے ان کے بارے میں کہ یہ ہیں بڑے مہذب ہوتے ہیں، شائستہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم، یہ ساری شائستگی، یہ ساری نرمی، یہ سارا عفو درگزر اور یہ میٹھی میٹھی باتیں، یہ تب تک ہیں جب تک بات دین کے خلاف ہو رہی ہے، جب تک دین کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جب تک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب تک دین کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے، تو یہ روشن خیالی بھی باقی ہے، یہ معتدل نظر و فکر بھی باقی ہے، یہ کشادہ ذہنی بھی باقی ہے، یہ اخلاق مروت بھی باقی ہے، چہروں کی مسکراہٹیں بھی باقی ہیں، جب تک بات اسلام کے خلاف ہے۔ اور جب بات ہو جائے ان کے خلاف اور ان کے کسی لیڈر کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیے گا ذرا تہذیب، شائستگی، نرمی، ملاطفت، ملائمت یہ ساری کدھر جاتی ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جو کلپس وغیرہ ہمیں موصول ہوتے ہیں، کہ اپنے اگر کسی کے خلاف بات کی جاتی ہے تو وہ گلاس اٹھاتا ہے پانی کا، دوسرے کے منہ پہ مارتا ہے، وہ اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے ایجوکیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے شائستہ اور مہذب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے کشادہ خیال اور روشن خیال بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے معتدل نظر و فکر والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو کرسی اٹھا کے دوسرے پہ مارنے والے ہیں وہ یہی والی قوم ہوتی ہے۔ جب اپنے خلاف اور اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی وغیرہ کے خلاف بات ہوتی ہے تو ساری تہذیب، شائستگی ڈسٹ بن کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ جب تک بات اسلام کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں ہے، تب تک جو ہے نا وہ ساری تہذیب اور شائستگی یاد رہتی ہے۔ یہ منافقانہ تہذیب ہے، یہ منافقانہ شائستگی ہے۔ اس طرح کی اگر تہذیب و شائستگی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب تک دین کے بارے خلاف بات ہوتی ہے آپ شائستہ رہیں، جب آپ کے خلاف بات ہو جائے آپ آپے سے باہر ہو جائے، منہ سے آگ اگلنا شروع کر دے، جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، تو ایسی تہذیب اور شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔
ایسی تہذیب و شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا، اب رہا کہ دیندار یا اہل علم بعض چیزوں کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ وہ کس چیز کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ آپ کو ہر طرح ملے گا، آپ کو پڑھے لکھوں میں بھی ملے گا، آپ کو شائستہ مہذب کہلانے والوں میں بھی ملے گا، اور آپ کو دینداروں میں ملے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ دیندار آدمی غصہ کر رہا ہوگا جب اسلام کے خلاف بات ہوگی، اور پڑھے لکھے اور مہذب لوگ جو کہلانے والے ہیں وہ غصہ تب کر رہے ہوں گے جب ان کے خلاف بات ہوگی۔ تو غصہ دونوں جگہ ہو رہا ہے، ایک کا غصہ دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، دوسرے کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے غصہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک جو لوگوں نے تصور قائم کر لیا کہ بھئی غصہ بہر صورت برا ہے، سختی بہر صورت بری ہے، یہ تصور ہی غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ سختی کے اپنے مقامات ہیں، نرمی کے اپنے مقامات ہیں۔ آدمی ذاتی معاملات میں نرم ہونا چاہیے، اور جہاں پر مقصدیت ہے، جہاں پر کوئی بلند جو ہے وہ سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کے لیے آدمی سختی بھی کرتا ہے۔ یہ ملکوں کے نظام جو ہے، جو دنیا کا نظام ہے، وہ صرف نرمی پہ نہیں چلتا، نرمی سختی دونوں کو مکس اپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ گھروں کا نظام صرف نرمی پہ نہیں چلتا، زیادہ نرمی ہوتی ہے لیکن تھوڑی اس کے ساتھ سختی بھی چلانا پڑتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ ہر جگہ نرم 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 ہی چلتی رہے تو کبھی نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو بعض لوگ جملہ بول دیتے ہیں نا جی غصہ حرام ہے، غصہ یوں حرام نہیں ہے۔ کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ صورت کے اندر غصہ حرام ہو، لیکن ہر جگہ غصہ حرام ہو جائے ایسی بات نہیں ہے۔ تو کسی جگہ نرمی ہوتی ہے، کسی جگہ سختی ہوتی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اعتدال سے ہٹ جائے، کوئی شخص جو صحیح اسلامی تعلیم ہے اس سے ہٹ جائے۔ صحیح اسلامی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرو، اللہ کے لیے غصہ کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے تو بہرحال اس کی تفہیم ہونی چاہیے، خواہ وہ مذہبی آدمی ہے یا وہ غیر مذہبی آدمی ہے۔ لیکن یہ لیبل لگا دینا کہ مذہبی لوگ سخت ہوتے ہیں اور دوسرے نرم ہوتے ہیں، یہ لیبل حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط، حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کہ جیسے میں نے ابھی وہ مثالیں عرض کی، چینلز اس وقت کسی ہمارے ملک کے اندر اگر چینلز لے لیں، مثال کے طور پہ 25 دنیاوی چینلز ہیں، 2-3 مذہبی چینلز ہیں، دونوں چینلز کی ایک پورے ہفتے کی ریکارڈنگ نکال لیں، دونوں کی تعلیمات آپ دیکھیے گا، دونوں کے افراد کے انداز گفتگو دیکھیے گا، دونوں جگہ پر جو ہے ان کا اسلوب بیان دیکھیے گا، اور ان کے الفاظ لیجیے گا۔ کس جگہ جہاں پر مذہبی چینل ہوگا وہاں الفاظ نرم ہوں گے، انداز گفتگو سمجھانے کا ہوگا، اور وہ جو دوسرے چینلز ہوں گے وہاں پر دوسرے کا گریبان پکڑنے کی، دوسرے کو الٹا لٹکا دینے کی، دوسرے کو جناب دوسرے کو گھسیٹنے کی، اور دوسرے کو جناب تہس نہس کر دینے کی، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہوگی۔ یہ ہے فرق مذہبی جو ہے وہ طبقے کے اندر اور جو دین سے دور طبقہ ہے ان کے درمیان۔ لہذا یہ بات جو ہے نا یہ فی نفسی ہی غلط ہے کہ مذہبی لوگوں میں سختی ہوتی ہے اور یہ جو روشن خیال کہلانے والے ان کے اندر نرمی ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہے غصہ کرتے ہیں جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے، اور یہ کشادہ دل غصہ کرتے ہیں جہاں پر اپنی ذات کی بات آتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پروپوگنڈا ہے، اور ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر روب میں آ جاتی ہے۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، ہم ان کی بات کو صحیح مان کر تھوڑے سے مروب ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے لیے تو جو مفتی صاحب کا آج کا پروگرام ہے بالخصوص، اور پچھلے بھی پروگرام، لیکن آج کے پروگرام میں کچھ ایسی میں کہوں گا گہری سازشوں کا انکشاف ہوا ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے کیسے ہمیں میسمرائز کر کے برائی کو اچھائی بنا کر اور اچھائی کو برائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا، مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، اور بالخصوص اس سلسلے کو فالو کیجئے۔ آپ کو اس کے کلپس ملیں گے، آپ کو اس کے پروموز ملیں گے، آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ آپ ان پروموز کو، ان کلپس کو فارورڈ کیجئے اور ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسلام کا صحیح رخ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو اسلام کے ناصرین میں سے بنائے اور ہم سے دین کی خدمت لے لے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔